الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين والصلاة والسلام على سيد الكونين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حضرات، ہم سب مل کر انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، آفتاب نبوت، مہتاب رسالت، نوشہ بزم جنت، نوبہار شفاعت، قاسم کنز نعمت، محسن انسانیت، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ مقدسہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھے بابا جی بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدل الجود والکرم اللہ الہن والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے، پھنسا ہے بھبر میں سفینہ ہمارا، پھنسا ہے بھبر میں سفینہ ہمارا، بچا غوث آدم، بچا غوث آدم۔ اور مصطفیٰ رضا خان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث آدم۔ تو میں نے جو خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ رنج ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی۔ قرآن مقدس کی یہ آیت بار بار کہہ رہی ہے، خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ رنج ہے۔ 11ویں شریف کا مہینہ آ گیا ہے، جو پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 11ویں شریف کا مہینہ، تو اس مہینے کو ہم 11ویں شریف کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اور یہ مہینہ، اس مہینے میں شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک ہوتا ہے، ان کی فاتح ہوتی ہے، میلاد شریف ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ولی کیا چیز ہے اور نبی کیا چیز ہے۔ پہلے تو اس بات کو سمجھے کہ انبیاء سے جو چیز صادر ہو جائے، صدور میں آ جائے، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور ولی سے جو کرامت کہی جاتی ہے، اگر کوئی کرامت دکھا دے اللہ کا ولی تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو چیز صادر ہو اسے معجزہ کہا گیا، اور جو ولی سے صادر ہو جائے اسے کرامت کہا جائے گا۔
تو حضرات گرامی وقار یہ معجزہ جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اشارہ کیا کہ سورج کو واپس پلٹا دیا، یہ نبی کا معجزہ ہے، اور غوث آدم چور کو ولی بنا دے یہ ان کی کرامت ہے۔ حضرات گرامی وقار تو 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں ہمیں چاہیے زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، قرآن پڑھے، نماز پڑھے، اچھے کام کریں، بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول تھا کہ جب 12ویں شریف آتی تو 12ویں شریف کو خوب دھوم دھام سے اس کو بنایا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ بھی پیش کرتے تھے۔ حضرات گرامی وقار ایک دن غوث اعظم کی بارگاہ میں خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اے عبد القادر تو ہماری 12ویں شریف مناتا ہے، بڑی دھوم دھام سے مناتا ہے، میں ہم تجھے 11ویں عطا کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی وقار جو کچھ بھی ملے گا وہ نبی کے در سے ملے گا، جو کچھ بھی ملے گا وہ نبی کے در سے ملے گا۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 12ویں شریف کو منایا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں 12ویں شریف کے صدقے میں 11ویں شریف عطا کر دی ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے 471 عیسوی میں جیلان میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ جیلان ایران میں ایک قصبہ ہے، شہر ہے، اس میں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ رمضان شریف کا مبارک مہینے میں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے ہی چاند، جیسے ہی 29ویں تاریخ آئی اور کچھ ابر بادل آ گیا، اور جیسے ہی بادل آیا، ابر آیا، تو پتہ نہ چلا کہ چاند ہوا ہے یا نہ ہوا ہے۔ 29ویں تاریخ ہے چاند کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لوگوں میں کشمکش پڑ گئی، اور پڑنے کے بعد جیسے ہی 30 تاریخ آئی، لوگوں کو معلوم نہ چل پایا، لوگوں کو شہادت نہ مل پائی۔ لوگوں نے کہا چلو ایک سادات گھرانہ ہے، اس گھرانے میں چل کے پوچھ لیتے ہیں، ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ام الخیر فاطمہ ثانی غوث اعظم کی والدہ کے یہاں لوگ آئے، اور آنے کے بعد کہنے لگے، اے ام الخیر فاطمہ ثانی بیٹے بتا دے، یہ بتا دو کہ چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ام الخیر فاطمہ ثانی غوث اعظم کی والدہ نے ارشاد فرمایا، چاند ہو گیا ہے، اس لیے کہ میرے بیٹے نے فجر سے لے کر سحری سے لے کر اب تک دودھ نہیں پیا ہے، اس کا مطلب چاند ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چھوٹا سا بچہ ہے، جیسے دنیا میں تشریف لایا ہے، نہ تو اس کے شریعت کے کوئی احکام اس پر لاگو ہونا چاہیے، لیکن غوث اعظم دنیا والوں کو یہ بتا رہے ہیں، دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں، ارے میں کوئی اور نہیں ہوں بلکہ عبد القادر جیلانی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ولیوں کا سردار بنا کر بھیجا ہے، اللہ کو روشن ضمیر بنا کر بھیجا ہے، پیروں کو پیر بنا کر مجھے بھیجا ہے۔ اس لیے غوث اعظم نے فرمایا تھا، قدمی ہذی علی رکبت کل ولی اللہ، یہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ تو غوث اعظم نے تو ویسے ہی تھوڑی کہہ دیا تھا۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب کچھ تھوڑے سے بڑے ہوئے، بڑے ہونے کے بعد غوث اعظم کی والدہ نے مدرسے میں داخلہ کرا دیا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا، اے عبد القادر تمہیں یہ ولایت تمہیں کب معلوم ہوئی کہ ولایت کب ملی ہے؟ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جیسے جب مدرسے میں جاتا تھا آواز آتی تھی کہ عبد القادر آ رہے ہیں، جگہ دے دو، عبد القادر آ رہے ہیں، بیٹھنے کی جگہ دے دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور غوث اعظم کا جب داخلہ مدرسے میں ہو گیا ہے، ہونے کے بعد استاد نے کہا بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ غوث اعظم نے بڑے اچھے انداز میں پڑھا، بڑے
عمدہ انداز میں پڑھا، تجوید کے ساتھ پڑھا، اللہ اکبر، پھر استاد نے کہا بسم اللہ پڑھو، غوث اعظم نے بسم اللہ بڑے اچھے انداز میں خوبصورت لہجے میں پڑھی، اور پڑھنے کے بعد اللہ اکبر غوث اعظم پڑھتے چلے جا رہے ہیں، الحمد غوث اعظم نے پڑھی، اللہ اکبر سورہ بقرہ پوری غوث اعظم نے پڑھ دی ہے، اللہ اکبر جیسے ہی تیسرا پارا آیا ہے تو تیسرا پارا غوث اعظم نے پڑھا، چوتھا پارا غوث اعظم نے پورا پڑھ لیا ہے، اللہ اکبر چھوٹا سا بچہ ہے، اللہ اکبر نہ کوئی مدرسے میں گیا ہے، نہ کوئی یونیورسٹی میں گیا ہے، نہ کسی کالج میں گیا ہے، اللہ اکبر استاد کے سامنے یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اللہ اکبر ایک پارا پڑھتا ہے، دوسرا پارا پڑھتا ہے، تیسرا پارا پڑھتا ہے، چوتھا پارا پڑھتا ہے، پانچواں پارا پڑھتا ہے، چھٹا پارا پڑھتا ہے، یہ بات دیگر روایت میں آتا ہے کہ غوث اعظم نے پورے 16 پارے پڑھ دیے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ غوث اعظم نے 17 پارے پڑھ دیے۔ استاد نے جب یہ دیکھا، بچے کا رنگ دیکھا، بچے کی خوبصورتی دیکھی، اللہ اکبر، اسی لیے بریلی کے امام نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ والد گرامی کی طرف سے حسنی سید ہے، اور ماں کی طرف سے حسینی سید ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی لیے کہا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ اکبر، 17 پارے غوث اعظم نے پڑھ دیے۔ غوث اعظم نے جب 17 پارے پڑھے، استاد نے کہا بیٹا کیا پڑھنے آئے ہو یا مجھے پڑھانے کے لیے آئے ہو؟ غوث اعظم سے استاد نے کہا بیٹا یہ تم چھوٹی سی عمر ہے تمہاری، 17 پارے تم نے پڑھ لیے ہیں، یہ تو بتا دو یہ 17 پارے کہاں پر پڑھے تھے؟ کون سے اسکول میں پڑھے تھے؟ کون سی کالج میں پڑھے تھے؟ کون سی یونیورسٹی میں پڑھے تھے؟ تو غوث اعظم کہتے تھے نہ تو میں نے کوئی کسی مدرسے میں گیا تھا، نہ میں کوئی یونیورسٹی میں گیا تھا، نہ کسی کالج میں گیا تھا، بلکہ غوث اعظم فرماتے ہیں میری ماں کو 17 پارے یاد تھے، اور جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں ادھر قرآن پڑھتی تھی، میں ان پاروں کو یاد کر لیا کرتا تھا۔ یہ ہے میرے غوث اعظم کی شان، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی وقار، جو بچہ دنیا میں تشریف لایا، اللہ اکبر، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، یہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ اللہ اکبر، تھوڑے سے بڑے ہوئے، قرآن حفظ کیا، اور قرآن حفظ کرنے کے بعد فرمایا امی جان میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے اجازت دے، میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، تصور تو کریں آپ، خیال تو کریں، آج جو لوگ 11ویں کرتے ہیں تو غوث اعظم کی تعلیم پر بھی عمل کرنا چاہیے کہ غوث اعظم نے کیا کردار ہمیں دیا ہے، غوث اعظم نے کیا سبق ہمیں دیا ہے، غوث اعظم نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے۔ غوث اعظم نے سب سے پہلے علم حاصل کر کے دنیا والوں کو بتا دیا بغیر علم کے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ حضرات گرامی وقار، غوث اعظم نے اپنی والدہ سے فرمایا امی جان میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ غوث اعظم کی والدہ لے کر آ گئی اشرفیاں، اور لائی، لانے کے بعد 80 اشرفیاں لائی، اور لانے کے بعد 40 اپنے دوسرے چھوٹے بیٹے کے لیے دے دی، اور 40 اشرفیاں غوث اعظم کی صدری میں سل دی۔ سلنے کے بعد اللہ اکبر جیسے ہی جانے لگے، جیلان سے چلنے لگے، اپنے مکان سے نکلنے لگے۔ اللہ اکبر، ادھر غوث اعظم اپنے مکان سے نکلے ہیں۔ غوث اعظم کی والدہ نے کہا بیٹا ایک بار مڑ کر دیکھ لو، ایک بار اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ لو۔ اللہ اکبر، غوث اعظم نے جب یہ جملے سننے کے بعد دل تڑپ گیا، دل مچل گیا۔ اللہ اکبر، جیسے اپنی ماں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد دوڑ لگائی، اور دوڑ لگانے کے بعد اپنی ماں کے سینے سے لگ گئے آ کر۔ اللہ اکبر، دیکھو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کا کتنا ادب کر رہے ہیں، ادب و احترام کر رہے ہیں۔ اور حضرات آقا کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں، سرور کونین فرماتے ہیں، شمس الضحیٰ فرماتے ہیں، آمنہ کے نام فرماتے ہیں، جس نے محبت کے ساتھ اپنی ماں کے چہرے کو دیکھا، اپنے باپ کے چہرے کو محبت کے ساتھ دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرات گرامی وقار، کون ہے جو دنیا میں رہنے کے بعد اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، اپنے باپ سے پیار
پیار کرتا ہے. آج ہم نے اس پرفتن دور میں دیکھا ہے, اس معاشرے کا جائزہ لیا جائے, اللہ اکبر, یہ اولاد ہے باپ سے اکڑ کر بات کرتی ہے, ان کی آواز میں بات کرتی ہے, ماں سے اللہ اکبر طرح طرح کی باتیں کرتی ہے. ارے تم نے کمایا کیا ہے؟ پہلی بات تو تم نے کمایا کیا ہے؟ باپ کی دولت کو پھولتا ہے, ماں کی دولت کو پھولتا ہے, ماں کی زمین پر پھولتا ہے, ماں کی جو جائیداد ہے سرمایہ ہے اس پر پھولتا ہے اور تکبر کرتا ہے, اونچی آواز سے بات کرتا ہے. اللہ اکبر, میرے مصطفیٰ کا کردار دیکھو, حضرت دائی حلیم آئی ہے, اللہ اکبر, میرے مصطفیٰ منبر نور سے اٹھ گئے اور اٹھنے کے بعد مزمل والی چادر کو بچھا دیا ہے مصطفیٰ جان رحمت نے. صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت منبر نور سے اترے ہیں اور اترنے کے بعد مزمل والی چادر کو بچھایا ہے اور بچھانے کے بعد اس خاتون کو سوار کر دیا ہے. صحابہ بڑے تعجب میں دیکھ رہے تھے اور عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ شمس الہدیٰ, یہ تو بتا دیجئے یہ آنے والی خاتون کون ہے, یہ آنے والی ضعیفہ کون ہے؟ کیسے اللہ اکبر, شمس الضحیٰ آمنہ کے بعد شمس الضحیٰ رؤوف الرحیم آقا فرماتے ہیں یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ میری رضائی ماں ہے, اس نے مجھے دودھ پلایا ہے. اللہ اکبر, رضائی ماں کا جب اتنا ادب اللہ اکبر شمس الضحیٰ کر رہے ہیں, بدر الدجا کر رہے ہیں, تو جو حقیقی ماں ہوگی اس کا کتنا خیال کیا ہوگا. اللہ اکبر, حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے تھے تو بچپن میں انتقال ہو گیا تھا, وصال ہو گیا تھا. حضرات میں عرض کر رہا تھا کہ غوث آدم کی والدہ نے جیسے ہی غوث آدم کو پکارا تو غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے اور آنے کے بعد سینے سے لگ گئے. اللہ اکبر, غوث آدم کی والدہ نے فرمایا, اے بیٹا ایک وعدہ مجھ سے بس کر لے, ایک وعدہ مجھ سے کر لے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, غوث آدم کی والدہ نے فرمایا, اے بیٹا ایک وعدہ مجھ سے کرے. جیسے ہی بچے نے اتنا سنا ہے اللہ اکبر کہنے لگا, ماں یہ تو بتاؤ وعدہ کون سا ہے؟ غوث آدم کی والدہ کہتی ہے, اے بیٹا ہر موڑ پر سچ بولتے رہنا. کہہ دے مطلب کر سبحان اللہ, ہر موڑ پر سچ بولتے رہنا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, غوث آدم کی والدہ نے اتنا کہا اور غوث آدم نے عرض کیا, امی جان آپ کا بیٹا کسی بھی مقام پر ہوگا, سفر میں ہوگا, حضر میں ہوگا, سچ بولتا رہے گا. آج اپنا جائزہ لے, اللہ اکبر کتنا جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ پر جھوٹ, غیبت پر غیبت کرتے چلے جا رہے ہو, تکبر پر تکبر کرتے چلے جا رہے ہو, ایک دوسرے کو جھوٹ میں پھنسا کر اللہ اکبر سوچ رہے ہم نے بہت بڑا کام کر لیا ہے, آج ہم نے قلعے کھڑے کر لیے ہیں. اللہ اکبر, جھوٹ بول کر تو نے, ارے جھوٹ بول کر تو نے اگر کسی کو دھوکہ دیا ہے تو سچی توبہ خانہ خدا میں کر لے, آ کر غوث آدم کا وعدہ رب کی بارگاہ میں پیش کر دے, شمس الضحیٰ کا وعدہ بارگاہ میں رب کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کر دے. انشاءاللہ تو سچی توبہ کرے گا رب کی بارگاہ میں اور گڑگڑا کر دعا کرے گا, رب تیری دعا رد نہیں فرمائے گا بلکہ قبول کر لے گا. غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ سے ماں نے کہا, بیٹا ہر مقام پر سچ بولتے رہنا, جھوٹ نہ بولنا. تو غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ جانتی تھی کہ میرا بیٹا علم حاصل کرنے جا رہا ہے اور سب سے پہلا گروہ جو ہوگا, سب سے پہلی جماعت جو ہوگی, سب سے پہلا انسانوں کا جو گروہ ہوگا وہ سب سے پہلا توبہ کرے گا, وہ باقیوں کا ہوگا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, غوث آدم کی والدہ کی نگاہ یہ دیکھ رہی تھی کہ سب سے پہلے توبہ اگر کوئی کرے گا تو وہ ڈاکوؤں کا گروہ ہوگا جو میرے بیٹے کے ہاتھ پر توبہ کرے گا. غوث آدم کی والدہ کی نگاہ جب دیکھ رہی تھی, ارے جب اس بار کا عالم یہ ہے, اس بار کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گداور بیٹے ہیں شاہانے زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے, مختار کا عالم کیا ہوگا. غوث آدم چلے, جیسے ہی ہمدان کے جنگل میں پہنچے ڈاکوؤں نے گھیر لیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, جیسے گھیرنے کے بعد سامان لوٹا ڈاکوؤں نے اور لوٹنے کے بعد ایک ڈاکو غوث آدم کی بارگاہ میں آ گیا, عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں آ گیا اور آنے کے بعد کہنے لگا, اے بچے تمہارے پاس کچھ ہے؟ غوث آدم نے فرمایا, ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں, 40 اشرفیاں ہے. اللہ اکبر, دوسرے ڈاکو کے پاس وہ ڈاکو پہنچا اور کہنے لگا, بچہ بڑا خوبصورت ہے, بڑا حسین و جمیل ہے, تکلم کرتا ہے, بڑے اچھے انداز میں تکلم کرتا ہے, بات کرتا ہے, بڑے اچھے انداز میں بات کرتا ہے, بڑی سنگین ہے اس کی آواز میں. اللہ اکبر, اس کی آواز میں شیری ہے, شیری نکالی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, جیسے ڈاکوؤں کے سردار سے جا کر اس نے کہا, جیسے ڈاکوؤں کا سردار آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا, اے بچے یہ تو بتا دے کہ تیرے پاس واقعی
नहीं 40 अशरफिया है। वैसे आदम ने सुना और सुनने के बाद कहा हाँ मेरे पास 40 अशरफिया है। जैसे ही डाकू ने कहा कि वो 40 अशरफिया कहाँ है, कहा मेरी माँ ने मेरी सदरी में सिल दी है। वाकई जब सदरी को खोला गया और वैसे ही देखा गया अल्लाह अकबर उसमें 40 अशरफिया थी। वैसे आदम से डाकू कहने लगा ए बच्चे बात को तू बदल देता, बात को तू बदलने के बाद झूठ बोल देता कि मेरे पास अशरफिया नहीं है तो तुझसे कोई तलब नहीं करता। लेकिन गौसे आदम का जुमला सुने और अपने ईमान को मजबूत करे, अपने अकीदे को मजबूत करे। गौसे आदम ने इरशाद फरमाया अरे जब मैं घर से निकला था अपनी माँ के वादे को लेकर निकला था, मेरी माँ ने कहा था जहां कहीं भी हो, अगर हज़र में हो, अगर सफर में हो, अगर किसी मकाम पर हो, झूठ मत बोलना बेटे, मैंने अपनी माँ के वादे को निभा दिया है। डाकुओं के सरदार ने जब इतना सुना और सुनने के बाद कहने लगा ये माँ के वादे को बच्चा निभा रहा है। अल्लाह अकबर हम रब के वादे को झुटलाते चले जा रहे हैं, हम उसके अहद को झुटलाते चले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। डाकुओं के सरदार ने गौसे आदम के हाथ पर हाथ देकर तौबा सादिका की और तौबा सादिका करने के बाद जो डाकू जितने डाकू थे अल्लाह अकबर गौसे आदम के हाथ पर तौबा सादिका करने के बाद अल्लाह अकबर सच्ची तौबा करने के बाद गौसे आदम ने रब की बारगाह में दुआ की। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम डाकुओं को अल्लाह का वली बना दिया, तमाम डाकुओं को अल्लाह का वली बना दिया। ये गौसे आदम की करामत है, सबसे पहली करामत गौसे आदम की ये है। गौसे आदम फरमाते सबसे पहले गिरोह ने मेरे हाथ पर बैत की है, तौबा की है। अल्लाह अकबर गौसे आदम से अगर सच्ची हम मोहब्बत करेंगे, गौसे आदम से सच्चा पक्का इश्क करेंगे, इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब रहेंगे, मैदान क़यामत में भी कामयाब रहेंगे और आका की शफाअत कुबरा से हिस्सा पाकर जन्नत के हकदार हो जाएंगे।